بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد ورک۔ جنرل ایوب خان بہت پہلے جنرل تھے جنہوں نے بطور پاکستان کے صدارتی عہدے کا پی ایل ایف اٹھایا اور تقریباً 10-11 سال تک وہ صدر رہے۔ ان کے دور کا آخری وقت تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کے خلاف ایک تحریک چلائی، اور اس دوران صدر مملکت جناب جنرل محمد ایوب خان نے ایک اپنی ایجنسیوں کے ذریعے ایک سروے کروایا اپنی عوامی مقبولیت کے حوالے سے۔ تو تمام ایجنسیوں نے، ظاہر سی بات ہے، ایک جنرل اور ملک کا صدر جو ہے وہ اپنی ایجنسیوں سے جب اپنے بارے میں کوئی عوامی مقبولیت کے حوالے سے کوئی رپورٹ طلب کرتا تو یقیناً ایجنسیاں جو ہیں ان کی حمایت میں ہی رپورٹ پیش کرتی ہیں۔ جب وہ رپورٹ جنرل ایوب خان کو پیش کی گئی تو جنرل ایوب خان نے ایجنسیوں کو تو خیر کچھ نہ کہا، لیکن اپنے تئیں وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری مقبولیت جو ہے عوام میں اتنی زیادہ ہے، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ عوام جو ہیں وہ اب میری ذات سے کچھ بدظن ہو چکے ہیں۔ جہاں بہت ساری ایجنسیاں تھیں وہاں کوئی ایک آدھ ایسی ایجنسی بھی تھی جنہوں نے حقائق سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ایسا کریں، اس کا آپ باقاعدہ ایک تجربہ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے جو آپ کی ذات کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹری ہے وہ ایک سنیما ہال میں ہم لگاتے ہیں، آپ وہاں پہ باقاعدہ دیکھیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی عوام میں کتنی مقبولیت ہے۔ ایسا ہی ہوا، جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ تھا اس نے سنیما ہال میں ایک ڈاکومنٹری چلانے کی جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا، اور کھچا کھچ سنیما ہال بھرا ہوا تھا لوگوں سے، اور ساتھ ہی جنرل ایوب خان بیس بدل کے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے اور جا کے ایک سیٹ پر بیٹھ کر وہ ڈاکومنٹری دیکھتے رہے۔ جب ڈاکومنٹری چل رہی تھی تو ہال پورا جو ہے وہ تالیوں کی گونج سے گونج اٹھا۔ تو تمام لوگ جو وہاں بیٹھے تھے تماشائی، وہ سارے تالیاں بجا رہے تھے، لیکن صدر ایوب جو ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، وہ تالی نہیں بجا رہے تھے، کیونکہ تالیاں ساری ان کے لیے بجائی جا رہی تھی، اس لیے وہ اپنے لیے تالی نہیں بجا رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تو ان کے برابر جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے دھڑ سے ایک تھپڑ جو ہے وہ صدر ایوب خان کو رسید کر دیا، تو کہنے لگا کہ ماڑا تالی بجاؤ، تم کیوں نہیں تالی بجاتا ہے؟ اگر تم تالی نہیں بجائے گا تو تم کو پولیس پکڑ کے لے جائے گا۔ یعنی وہ سارے لوگ جو ہے وہ پولیس کے خوف سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کہاں تک درست ہے، کیا ہے، غلط ہے، صحیح ہے؟ کیونکہ بہت سارے تحریریں ماضی کی ایسی آتی ہیں جن کو تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یا تو مکمل طور پہ درست ہے یا ان میں کوئی تھوڑا بہت سکم ہے، اور ویسے بھی بیان کرتے ہوئے ہر انسان اپنے انداز سے بیان کرتا ہے، اس میں 19-20 کا فرق ضرور آ جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز بھی خوش فہمی کا شکار ہے۔ غلط فہمی جب انسان کو ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا ہمدرد شخص اس کی جو غلط فہمی ہوتی ہے وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دور بھی کر لیتا ہے، لیکن خوش فہمی ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج نہیں ہے، اس میں تباہی ہے۔ مسلم لیگ نواز کو یہ خوش فہمی ہے کہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ پہلے جیسی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کی جو مقامی قیادت ہے یہاں پاکستان کے اندر جو موجود ہے، وہ غلط انفارمیشن نواز شریف کو دے رہی ہے کہ اس وقت آپ آئیں اور آپ کا والہانہ استقبال ہوگا، اور آپ کے ماضی میں
तमाम सियासी जमातों के जो कायदीन थे उनके इस्तकबाल आपके इस्तकबाल के आगे मान पड़ जाएंगे। उनकी अपनी बेटी भी इसी तरह उनको रिपोर्ट कर रही हैं, बल्कि यहाँ जो दीगर जो सियासी रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो भी उनको यही कहते हैं कि जी आप आएँ और आपका फ़कीदुल मसाल इस्तकबाल होगा। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की मकबूलियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी। अब उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा पहले तो यहाँ आना, क्योंकि इन हालात में वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। ये बहुत सारे लोगों की राय भी है और बाज़ हलकों से मुसद्दक़ा ख़बरें भी हैं कि मियां नवाज शरीफ एक टेस्टर के तौर पे अपनी डेट अनाउंस करके वो अपनी पार्टी को, अपने वर्कर्स को ये टेस्ट कर रहे हैं कि उनके आने पर क्या वाकई उनका मसाली इस्तकबाल होगा या महज सिर्फ बातें ही हैं। और दूसरी सबसे बड़ी अहम वजह यह भी है कि सियासी जमातें पाकिस्तान के अंदर अपने किरदार, अपनी करप्शन, अपनी अकरवा परवरी और अपनी लूट मार की वजह से बड़ी हद तक अपना वजूद खो चुकी हैं। खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, खा वो मुस्लिम लीग नवाज़ हो या तहरीक इंसाफ हो, यहाँ तक कि मजहबी जमातें जो हैं वो भी अपनी कदर खो चुकी हैं। और पीडीएम की बाज़ जमातें जो हैं, अब पीडीएम जो है गैर फाल हो चुकी है, लेकिन पीडीएम की जो साबका जमातें हैं उनमें से ख़ास तौर पे जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं कि इलेक्शन करवाए जाए। मिसाल के तौर पे जनवरी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि जनवरी के पहले हफ्ते में आम इंतखाबात मुतवक्के हैं, लेकिन जनवरी में पाकिस्तान का मौसम आपको पता है कि बाज़ इलाकों में शदीद सर्द होगा, जिसकी वजह से इंतखाबी अमल को मुनक़द करना नामुमकिन हद तक हो सकता है। और दूसरी बात, पाकिस्तान की जो माशी हालत है वो बहुत अबतर है और इस पे भी मौलाना फजल रहमान ने गुज़श्ता रोज़ कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने की ज़रूरत है, ना कि इलेक्शन नागज़ीर है। इलेक्शन किसी वक्त भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ वो ये फरमाते हैं कि पीडीएम ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। बहुत दुरुस्त कहा आपने मौलाना साहब। अब मैं आपको क्या कहूँ, आप आलम हैं, आप फाजिल हैं और दीनदार हैं, मैं आपको झूठा भी नहीं कह सकता। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने किसको दिवालिया होने से बचाया? पाकिस्तान को दिवालिया? क्या इस खित्ता अर्ज़ को दिवालिया होने से बचाया? भाई दिवालिया तो अवाम है, लोगों की जेबों में पैसा नहीं है, इलाज मुआलजे के लिए नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए नहीं है। दिवालिया तो हम लोग हुए हैं, दिवालिया अवाम हुए हैं, आप लोग नहीं हुए। आप लोगों ने तो IMF से जो पैसा लिया है, जो 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जो आपने लिए हैं, वो तो आप आपस में बंदर बांट करके उसको पूरा कर चुके हैं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में हमने इजाफ़ा किया और PTI की हुकूमत जो है वो दिवालिया करके चली गई थी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ज़र मुबादला के कोई ज़खायर ही नहीं थे, तो भाई ज़खायर तो अब भी नहीं है। वो जितने ज़खायर हैं वो तो लोगों के अमानतन पड़े हुए हैं जिसका आप सूद दे रहे हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तो हम उनको कहें जो पाकिस्तान की अपनी मलकियत हो। पाकिस्तान की अपनी मलकियत तो है ही नहीं, वो तो सऊदी अरब के हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात के हैं, वो तो चाइना के हैं। पाकिस्तान के वहाँ स्टेट बैंक में कहाँ है? पाकिस्तान स्टेट बैंक जो है वो तो अपने करेंसी नोट तक नहीं छाप पा रहा। इसलिए नहीं छाप पा रहा कि उसके पास ज़र मुबादला के ज़खायर उतने नहीं हैं कि वो अपनी करेंसी जो है
اس کو پرنٹ کر سکے، کیونکہ کسی ملک کی بھی کرنسی جب پرنٹ کی جاتی ہے تو اس کے ذخائر کے مطابق کی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ افراط زر ہمارے ملک میں بڑھتا جا رہا ہے۔ سو آپ لوگوں نے اپنے آپ کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، اور یہ ہمیشہ سے آپ یہی کچھ کرتے رہے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں، میں کسی ایک کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، تمام سیاسی جماعتوں کا رویہ یہی رہا ہے۔ سو پاکستان کو آج تک ایسے ہی لوگ ملے ہیں کہ جنہوں نے صرف اپنے خاندان، اپنے عزیز و اقربا، اپنے دوست احباب کو مضبوط کیا ہے، معاشی طور پر بھی، افرادی طور پر بھی، اور طاقت کے حوالے سے بھی۔ ہر لحاظ کی اس میں سرکاری طاقت بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کی یہ طاقت بازو بھی آ جاتی ہے۔ یہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آپ نے مضبوط کیا ہے۔ 24 کروڑ عوام جو ہے وہ کل بھی بھوکی تھی، کل بھی وہ محروم تھی، آج بھی محروم ہے، اور آئندہ بھی محروم رہے گی۔ پاکستان میں ہماری قیادت کا حال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی جنگل میں جانوروں نے فیصلہ کیا کہ جب بھی کوئی بیمار پڑتا ہے تو ہمیں جنگل سے شہر کی طرف جانا پڑتا ہے علاج کروانے کے لیے، تو کیوں نہ ہم کوئی ایسا انتظام کر لیں کہ ہمارا علاج یہیں ہو جائے۔ تو تمام جانوروں نے اکٹھے ہو کر کے فیصلہ کیا کہ اس کے لیے بندر جو ہے وہ بہت بہتر رہے گا، اس میں کوئی تھوڑی سی انسانی حص بھی ہوتی ہے، یہ بہتر طریقے سے ڈاکٹری سیکھ کے آ جائے گا۔ لہذا ایک متفقہ فیصلے کے تحت اس کو شہر میں کسی ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا گیا، 2-4 مہینے لگا کے آ گیا، وہ واپس آیا تو اسی دوران جو جنگل کا بادشاہ تھا شیر، وہ بیمار پڑ گیا اور شدید بیمار پڑ گیا۔ اب جنگل کے تمام جانور جو ہیں وہ سارے اکٹھے ہو گئے، اب سارے افسردہ بھی تھے کہ ہمارا بادشاہ جو ہے وہ خدا نخواستہ کہیں انتقال نہ کر جائے۔ تو بندر صاحب کو سارے کہنے لگے کہ بھئی آپ باقاعدہ ڈاکٹری کر کے آئے ہو تو آپ ذرا دیکھو۔ تو اب وہ کیا کر رہا ہے، کبھی وہ دائیں جا رہا ہے، کبھی بائیں جا رہا ہے، کبھی وہ پیڑ پہ چڑھ رہا ہے، کبھی ادھر ادھر، اسی طرح وہ ارد گرد وہ چکر کاٹ رہا ہے۔ تو لومڑی نے اسے سوال کیا کہ کیا کر رہے ہو تم، بادشاہ سلامت تو مر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب تھا کہ میں تو اپنی طرف سے بہت کوشش کر رہا ہوں، لیکن اب کیا کروں، بادشاہ سلامت کی موت کا وقت آ گیا۔ تو وہ بادشاہ سلامت مر جاتے ہیں، شیر صاحب مر جاتے ہیں، تو نواز شریف صاحب کا بھی شیر اب مر چکا ہے۔ اب میرا خیال ہے بہتر یہی ہوگا کہ وہ لندن میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ کاروبار کریں اور پاکستان کی سیاست کو چھوڑ دیں، اور دیگر جو ہمارے اسی طرح کے جو ابھی میں نے مثال دی ہے، اسی ٹائپ کے جو ہمارے رہنما ہیں وہ ہم پہ رحم کریں، اور ہمیں کسی ایسے رہنما کی اب ضرورت ہے جو واقعی اس ملک کے ساتھ، اس دھرتی کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ مخلص ہو۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ اب پاکستان کی بقا جو ہے وہ اسلامی معاشرے کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے وہ بہت تبدیل ہو چکا ہے۔ ہم نہ پورے اسلامی ہیں، نہ پورے یورپی ہیں، نہ یہ پورے ہندو ہیں، ہم ایک ایسے کلچر میں پروان چڑھے ہیں کہ جس کا کوئی ذاتی کلچر نہیں ہے۔ تو لہٰذا بات کرنے کو تو ہم بہت کرتے ہیں کہ ہمارے خطے کا کلچر بہت ریچ ہے، لیکن اگر غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جائے تو ہمارا کلچر ہے ہی نہیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔